بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیے سب حضرات۔ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام اللہ کی تصدیق اور اس پر ہی عمل صراط مستقیم ہے۔ کلام اللہ کی تصدیق ہو اور اسی پر عمل ہو، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کی کوشش عقلی چیز ہے، اصولی اور مسلم بات ہے۔ جس آدمی سے کوئی غرض ہے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو منا لے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو کیا کرے؟ جب یہ مقدمہ تسلیم ہے تو جو ایسی ذات ہو کہ اس کو تو کسی سے بھی کسی قسم کی بھی کبھی بھی کوئی حاجت نہیں، کوئی غرض نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، تو ایسے کو تو اور بھی زیادہ خوش رکھنے کی کوشش بھی تمامہا و کمالہا ہونا چاہیے۔ اور اگر کچھ کوتاہی ہو جائے، اور ممکن الوجود سے ممکن ہی ہے کوتاہی ہو جائے، ہوتی رہیں گی، انسان ہے، تو جلدی سے منانے کی کوشش کرے۔ اور آ گئی بات، جلدی سے منانے کی دیر کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ ایسی کرم والی اور ایسی جود و سخا والی ذات ہے کہ وہ تو اپنی رحمت بھیجنے کے لیے بہانہ دیکھتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تو روٹھتے نہیں، اللہ تعالیٰ تو روٹھتے نہیں، تم روٹھتے ہو، تم منا لو۔ ابھی تمہارے ہاتھ ان کو منانے کے لیے اٹھیں گے بھی نہیں، صرف دل میں منانا آیا، بس وہ من گئے، یعنی راضی ہو گئے۔ جب یہ بات مسلم ہے تو اگر دیر ہو تو یہ دیر ہماری طرف سے ہے، ادھر سے دیر نہیں۔ باپ جو رب مجازی ہے وہ اپنی اولاد کے اعزاز کو، نفع کو سوچتا ہے، اس کے لیے نقصان اور گمراہی کبھی اس کے خیال میں نہیں آتا کہ میرا بیٹا مصیبت میں پھنسے، نقصان میں ہو، کبھی نہیں دماغ میں آتی۔ جب باپ کی محبت کا جو مربی حقیقی ہے اس کی طرف سے باپ میں اس طرح واقع ہے کہ اس مربی حقیقی میں تو شفقت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو باپ جب نقصان بچے کا نہیں برداشت کرتا، چاہے کتنا بھی نالائق ہو، پھر بھی اس کا دل کڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی تو شانی نرالی ہے۔ رسول کا بھیجنا بھی یہ اللہ کے کرم کا تقاضا ہے۔ اسی لیے مربی حقیقی نے اپنی رحمت سے بلا سوال کے اپنے کرم سے یوں چاہا کہ میں اس انسان ممکن الوجود کی طرف اپنے خاص بندوں یعنی رسولوں کو بھیجتا رہوں، یہاں تک کہ انتہا خاتم النبیین اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دوں۔ تو اس کو تو اپنی حاجت کسی قسم کی من حیث العبادت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے کہ بندے میری عبادت کریں، اس کو اپنے لیے عبادت کی کیا ضرورت؟ تو اس رب حقیقی نے اپنے کرم سے، اپنی جود و سخاوت سے، رحمت سے یہ چاہا کہ رسولوں کو بھیجوں، اور آخر میں اپنے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں۔ کیوں بھیجوں؟ اس لیے کہ میری مخلوق انسان کے لیے جو منافع کی چیزیں ہیں ان کو پہنچا دیں، اور جو نقصان کی مضار کی ہیں ان کو بتلا دیں، منافع کی چیزوں سے ان کو عمل میں لا کر نفع اٹھائیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور جو مضار یعنی نقصان کی چیزیں ہیں ان کو بھی تعلیم کر دیں اور بتا دیں کہ یہ نقصان کی ہے۔
تاکہ وہ ان نقصان کی چیزوں سے ہٹ کر نقصان سے بچے رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو اس میں مخلوق انسان ہی کا تو نفع ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا نفع ہے؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، نفع کی یا نقصان کی۔ تو ذات باری تعالیٰ نے قرآن پاک بوصف اعجاز نازل فرما کر قطعیت کے طور پر اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق قلب میں بٹھا دی۔ جب کلام اللہ کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق ہو گئی تو جو مضامین ہیں ان کا تسلیم کرنا ہو گیا، اور تصدیق اور تسلیم کو عمل لازم ہے، تو معلوم ہوا کہ تصدیق اور عمل بھی صراط مستقیم کامل ہے۔ اسی میں منافع کا ذکر ہے، اسی میں نقصان کا ذکر ہے۔ لہذا اب تم اے مخلوق انسان مکلف ہو گئے، اب چاہے تم نفع کو اختیار کرو چاہے نقصان کو اختیار کرو۔ قوت ارادیہ، قوت اختیاریہ، قوت عقلیہ، بعقل مستقیم و فہم سلیم کے ساتھ تم پیدا کیے گئے ہو۔ ہم نے تو تمہارے سامنے رسول بھیج کر اور کلام اللہ بوصف اعجاز روانہ کر کے مضامین عمل من حیث المنافع والمضار رکھ دیے ہیں۔ نفع کی حیثیت سے اور نقصان کی حیثیت سے مضمون تمہارے سامنے رکھ دیا۔ چاہے تم نفع کو اختیار کر کے منعم علیہم ہو جاؤ، یعنی جن پر اللہ کا انعام برسائے، مقبول بن جاؤ، اور چاہے مضار کو، نقصان کو اختیار کر کے منتقم علیہم بن جاؤ، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ تو ہمارے اختیار میں ہوا نفع حاصل کرنا، نقصان حاصل کرنا، کیونکہ کوئی مضمون من حیث العمل تمہاری طاقت اور وسعت سے باہر نہیں۔ یہ تو میری رحمت کے خلاف ہے، ایسے عمل کو تم پر لاد دوں جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، یہ تو میری رحمت کے خلاف ہے۔ اس لیے میں نے کسی بندے پر بھی ایسا عمل، ایسا کوئی حکم لاگو نہیں کیا جو میری رحمت کے خلاف ہو اور انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اسی لیے کلیہ بیان کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت میں ہو۔ تو یہ انسان بشر پورا کا پورا مکلف ہو گیا، پابند ہو گیا۔ یہدی اور یضل من حیث التخلیق ہے۔ کسی قسم کی کسی وقت بھی کوئی بھی آیت قرآن پاک کی قابل اعتراض باقی نہیں رہتی۔ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس میں اعتراض کی بات نہیں رہتی۔ یہدی بھی من حیث التخلیق ہے اور یضل بھی من حیث التخلیق ہے، اس لیے کہ اس کی ذات کی طرف سے یا تو عدل ہے یا فضل ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ظلم اور جبر تو عیب ہے، ظلم کرنا اور جبر کرنا عیب ہے۔ اس ذات کو منزہ مان چکے ہو تو اس ذات پر کبھی بھی کسی حیثیت سے بھی اعتراض کے لائق ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، اسی نے گمراہی پیدا کی اور اسی نے نفع کا راستہ پیدا فرمایا، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، اسی نے بکرا پیدا فرمایا، اسی نے سور کو پیدا فرمایا اور فرما دیا کہ سور کا گوشت حرام ہے اور بکرا حلال ہے۔ تو تم بکرا کیوں نہیں کھاتے، سور کیوں کھاتے ہو؟ تو قصور تمہارا ہوا یا اللہ تعالیٰ کا ہوا؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے سور بھی بنایا ہے، اللہ نے بکرا مرغا بھی بنایا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ نے شراب بھی بنائی ہے، افیم بھی بنائی ہے، زنا بھی بنایا ہے، چوری بھی بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاک رہنا بھی بنایا یا نہیں بنایا؟ تو دونوں اللہ نے بنائے، تو تم اس کی طرف کیوں جاتے ہو؟ سزا اور جزا دونوں بتقاضائے حکمت ہیں۔ تو وہ سمیع علیم ہونے کی حیثیت سے تو تمام بشر مخلوق کے حالات سے واقف ہے۔ اسی لیے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ بد نگاہی سے بچا نہیں جاتا، نگاہ میری پاک نہیں چلتی، ناپاک بھی چلتی ہے، کوشش بہت کرتا ہوں مگر ناپاک بھی نگاہ چلتی ہے۔ یہ لکھتے ہیں بہت سے ہمارے احباب دوست، کافی جب ان کی آتی ہے اصلاح کی تو میں ان کو یہ لکھتا ہوں کہ بچنا اختیار میں ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ بچنا اختیار میں ہے، تو اختیار کو اختیار کرنا لازمی ہوا نہ ہوا؟
تو معلوم ہوا کہ تم ہی نہیں چاہتے کہ ہم اللہ والے بنیں. تو مطلب یہ ہوا کہ تم ہی نہیں چاہتے کہ ہم اللہ والے بنیں. اگر اللہ والے بننے کی نیت ہوتی تو پھر تم اپنے آپ کو اس طرف لے چلتے جس سے میں راضی ہوں، اس راستے کی طرف لے چلتے جس سے میں راضی ہوں، اور اس راستے سے بچتے جن سے میں ناراض ہوں. تو اختیار میں ہوا بچنا، پھنسنا نہیں ہوا. بچنا بھی پھنسنا بھی اپنے اختیار میں ہوا نہ ہوا؟ بولو. پھر اپنے اختیار کو کام میں کیوں نہیں لاتے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ استحقاق سزا کا اور استحقاق جو حق اللہ تعالیٰ نے سزا کا رکھا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے. مطیع کو کہ اس کی اطاعت باری تعالیٰ کے علم میں ہے، لہذا اس مطیع کے لیے بحکمت درجہ بدرجہ درجات کی نعمت فائز کرتا ہے. لکل درجات مما عملوا، یہ اجمالی نقشہ ہے. تو سب سے پہلے تصدیق ہے، اور بحق تصدیق تعمیل ہے. پہلے تو تصدیق ہے لا الہ الا اللہ، یہ تصدیق ہو گئی دل سے. اب اس کے بعد تعمیل تصدیق ہے، یعنی اس کو جو تم کہہ رہے ہو اس پر عمل کر کے دکھاؤ نا، جم کر دکھاؤ نا. جان جائز ہو جائے مگر ایمان، جان جائز ہو جائے مگر ایمان، یہ ہے تصدیق تعمیل. حکم ماننا. صحابہ نے یہی تو کر کے دکھایا. ایک صحابی میدان جہاد میں جا رہے ہیں، ذرا پیروں میں سستی سی ہوئی ہے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے مراقبہ کیا اور سوچا کیا بات ہے، پیچھے وہ کیوں دیکھ رہا ہے، آگے وہ تیزی سے کیوں نہیں چلتا، جنت لوٹی جا رہی ہے، آگے وہ کیوں نہیں چلتا. اپنے جی سے بات کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں، اور اپنے جی سے یوں کہہ رہے ہیں تو نے اللہ کو اور اس کے رسول کو سچا مانا ہے، اور اللہ نے حکم دیا جہاد کا، تو جہاد کے لیے جب جا رہا ہے تو پیچھے وہ قدم کیوں ہے؟ اچھا میں سمجھ گیا کہ تیرا دھیان بیوی بچوں میں اور مکان میں ہے، کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا تو میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا. وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر دیا. اگر بیوی کا دھیان ہے، بیوی کو 3 طلاق، اور مکان کا اگر دکان کا کم اور جائیداد کا اگر دھیان ہے، ساری اللہ کے راستے میں وقف خیرات. اب اپنے جی سے کہہ رہے ہیں بول تیرا کیا رہ گیا پیچھے، بیوی تیری نہیں رہی، طلاق دے چکا، اور مکان دکان اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں، اب چلا کیا رہ گیا پیچھے؟ اب تو پٹھے آگے کو چلنا ہوگا، پیچھے تیرا کچھ نہیں رہا. تو پھر میدان جہاد میں جو چلے ہیں، یہ ہے تصدیق تعمیل، یہ ہے تصدیق تعمیل. کہنا ماننا، لا الہ الا اللہ تو کہنا آسان ہے، اور تعمیل تصدیق یہ بڑا مشکل کام. ارے جان تو جان، تو اپنی آنکھ کو بھی نہیں بچاتا، اپنے آنکھ کو بھی ابھی نہیں بچاتا، اپنے دل و دماغ کو بھی ابھی نہیں بچاتا. ہائے ہائے. ایک بات اور یاد رکھو، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، تقوی والے لوگوں کو بھی امتحان میں مبتلا کرتا ہے. تم تقوی والے ہو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ تصدیق تعمیل کر رہے ہو ٹھیک ہے، مگر تم نے کمی کر دی. کیا کمی کر دی؟ تمہاری نظر میرے نافرمان بندوں پر حقارت کی گئی ہے. کیا وہ میرے بندے نہیں ہیں؟ کیا میں ان کو کھلا نہیں رہا ہوں، پلا نہیں رہا ہوں؟ تو تمہاری نظر ان کی طرف حقارت کی گئی ہے. تاش کھیل رہے ہیں تو تاش کھیلنے کو برا سمجھیے، جائز ہے، لیکن تاش کھیلنے والوں کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، شراب پینے والوں کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. اس کی مثال حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دی ہے، جیسے بچہ پاخانہ کر دے اور ٹانگیں اس کی اور پاجامہ سن گیا، تو ماں اس کو کس طریقے سے صاف کرتی ہے، دھوتی ہے، بوٹ بھی کرتی رہتی ہے، دکھ دے دیا، پریشان کر دیا، سارا پاجامہ خراب کر دیا، بول نہیں سکا تھا، تو بتا نہیں سکے تھا، جھلا بھی رہی ہے لیکن اس کو دھو بھی رہی ہے، صاف بھی کر رہی ہے. تو فرمایا بتاؤ
اس کو پاخانے سے نفرت ہے یا نہیں؟ اور بچے سے؟ اے سونے والے، اس کا ہاتھ، سونا تو وہاں جا کے سو جاؤ، ادھر اندر اندر وہاں جا کے سو جاؤ، یہاں تو خود ہی نہیں دماغ چل رہا۔ ڈرائیور کے پاس بیٹھ کر سونا منع ہے قانوناً، تو دین کی بات ہو رہی ہے، اس میں سونا، جب نظر ان پر پڑے گی سونے والوں پر تو ہمارے اندر سستی آئے گی نہیں آئے گی؟ اور جب آنکھ لے رہی ہے، آنکھوں کے ذریعے علم حاصل کیا جا رہا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی ضرورت کا مضمون اس سنانے والے کے دل میں ڈالیں گے۔ یہ قاعدہ ہے۔ جب طلب ہی نہ ہو تو طلب ہے تو پھر تصدیق کیوں نہیں ہے، ثبوت کیوں نہیں ہے؟ یہ طلب ہے کہ آدمی بیٹھ کر مجلس میں سوئے اور آنکھیں بند کر کے سوئے؟ آنکھیں بند کرنا شیطان کا ہتھیار ہے کہ آنکھیں بند کر لو، کیوں توڑ گھٹایا، جی کانوں سے تو سننا ہے، بس آنکھیں بند ہوئی اور نیند کا جھونکا آیا، غفلت آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بحق تصدیق تعمیل ہے۔ تو فرما بتاؤ تمہیں اس بچے سے محبت ہے ماں کو یا نفرت ہے؟ تو بھائی محبت، اور پاخانے سے یہ تو دھو رہی ہے، جبھی تو دھو رہی ہے، اور اسے پھر اچھے کپڑے پہنا کر کندھے سے لگا رہی ہے بچے کو، تو کیسی مثال سمجھائی؟ اللہ اکبر۔ تو یہی حال مومن کامل کا، جس نے تصدیق تعمیل کی ہے۔ اچھا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، یہ بھی ہماری توفیق ہے تم نے جمعہ پڑھ لیا، یہ بھی ہماری توفیق ہے تم نے نیک کام کر لیا، یہ بھی ہماری توفیق ہے تم نے ہمارا نام لے لیا، درود شریف کی استغفار کی تسبیح پڑھ لی، یہ تو ہمارا انعام ہے۔ تم اس لائق کہاں تھے؟ تم اس لائق کہاں تھے؟ تو دیکھو اس مومن کامل کو اب یہ شرابیوں کے پاس کو، تاش کھیلنے والوں کے پاس کو گزر رہا ہے، مگر ایسے وقار کے ساتھ گزر رہا ہے، اپنے کو سنبھالتا ہوا کہ ان کی حقارت نہ ہو اور اس کام کی حقارت ہو۔ بولو کتنا اہم کام ہے۔ یہ ہے سلوک، یہ ہے تصوف، جس کو لوگ بدکتے ہیں تصوف کیا چیز ہے، یہ تو پیروں کی پیڑھی مریدی ہے خام خواہ کی۔ یہ ہے تصوف اور سلوک جو عالموں کو بھی اس کے استعمال کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، فرض کے درجے میں۔ اگر اس طرح گزرا کہ ان کی حقارت دل میں آئی تو امتحان میں فیل ہو گیا نمازی حاجی، تو امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ امتحان میں اس کو بھی مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کو بھی عبرت ہو، دوسروں کو بھی عبرت ہو، نظر باریک ہو۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ 7 طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا جانتے تھے، 7 قرات میں ماہر تھے۔ قرآن کریم 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب کسی نے اہدنا پڑھ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ غلط پڑھ رہا ہے امام صاحب، کہیں گے نا، کہیں گے من الجنت والناس، من الجنت والناس۔ اب دونوں کو فرق ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے تو غلط پڑھ رہا بھائی امام، جانتے ہیں نا؟ تو قرآن کریم 7 طریقے سے پڑھنے کا طریقہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ 7 قرات میں ماہر تھے عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اور علم حدیث اور علم قرآن کے بڑے ماہر تھے، اور اتنے بڑے ولی تھے کہ ان کے خلیفہ 12,000 تھے۔ 12,000 تو خلیفہ تھے۔ اب ان خلیفاؤں کے مرید کتنے ہوں گے اور حضرت کے مرید کتنے ہوں گے؟ تو اندازہ لگاؤ کتنا بڑا حلقہ تھا۔ سارے ولی، سارے عالم جھکتے تھے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، اتنا بڑا عالم، ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت سفر کر رہے ہیں تو ساتھ میں چل رہے ہیں، علماء، صلحاء، اولیاء اللہ کی جماعت ساتھ ہے، اللہ اللہ کرتے چل رہے ہیں، تقوی کے ساتھ چل رہے ہیں، پرہیزگاری کے ساتھ چل رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔
حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی بھی اس کے اندر موجود چلے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو بتوں کی پوجا حرام ہے نا، شرک ہے، اور ان کو حقیر سمجھنا، یہ بھی حرام ہے۔ اگر وہ بت پرستی چھوڑ دیں تو پاک ہے کہ نہیں؟ بت پرستی حرام ہے۔ اب ان کو دیکھا تو دیکھ کے دل میں مسکرائے، دل میں انہوں نے کہا دیکھو کم بختوں کا حال، کیا کس کا دھندے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہماری جماعت اللہ اللہ کرتی جا چل رہی ہے، کتنی مبارک جماعت ہے ہماری، ان کا حال دیکھو ظالموں کا۔ یہ دل میں حقارت آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ علیم بصیر، ابھی سنا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، سمیع علیم ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ تمہارے دل میں جو خیال گزرتا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے، تم دھوکے میں نہ رہنا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری کنکھیاں کہاں کو چل رہی ہیں مجھے سب خبر ہے۔ اور صوفی جی، اور اللہ والے، میں تیری کنکھیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور صوفی جی، اور اللہ والے، میں اللہ تیرے دل کے حال سے بھی واقف ہوں۔ اسی لیے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی مرید یہاں صبح میں یوں کھجانے لگے تو پیر صاحب، آج کل کے پیر یوں سوچتے ہیں کہ جیب میں سے کچھ نکال کے دے گا، ہدیہ، جیب میں سے کچھ ہدیہ نکال کر، روپے نکالنا ہے کچھ دے گا، تو نظریں بچا لے، دل میں خیال کر لے اللہ اس دل کے اس بھید سے بھی واقف ہے کہ دل میں کیا آیا۔ تیری نظر غیر اللہ پر کیوں گئی؟ تیری نظر غیر اللہ پر کیوں گئی؟ ہائے ہائے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حضرت تھانوی کے وہ بھی خلیفہ تھے، اور ان کے اصولات ایسے ہی تھے جیسے حضرت تھانوی کے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ان کو بلاوا گیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں دارالعلوم دیوبند میں، تو آپ کی برکت سے یہاں ماحول بدلے گا، نورانیت پیدا ہوگی۔ جیسا کہ پہلے زمانہ تھا کہ وہاں دارالعلوم دیوبند کا دربان بھی اللہ کا ولی ہوتا تھا، دربان بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا تھا۔ لینے والے سب جگہ لیتے ہیں، نہ لینے والے یہ دھپل دیتے ہیں۔ وہاں کا ولی اللہ ہوتا تھا۔ آپ تشریف لائیں۔ حضرت نے فرمایا اگر میں دیوبند جاؤں گا تو پھر تھانہ بھون بھی جانا پڑے گا، اور تھانہ بھون تو چپ رہنے کی جگہ ہے، میں کیا بولوں گا وہاں جا کے؟ اپنے شیخ کے وطن کو یوں کہے میں وہاں جا کے کیا بولوں گا؟ وہاں تو چپ رہنے کی جگہ ہے۔ اپنے شیخ کا ادب، اپنے پیر کا ادب دیکھیے، میں کیا بولوں گا؟ اور آج ہمارا حال یہ ہے، بڑے بڑے علماء کا تو یہ حال، اور ہمارا ٹٹھوجیوں کا حال یہ ہے، پیر صاحب کے پاس آ کے دنیا کی خبریں بتائیں گے، اپنی کچھ نہیں بتا دیں گے۔ میں نہیں آؤں گا۔ پھر کوشش کی گئی بہت، تو کوششوں کے بعد حضرت نے منظور فرما لیا، اچھا میں دیوبند آ جاؤں گا۔ کسی نے خط لکھ دیا کہ یہاں آپ کے آنے سے جو ذکر اللہ اور اللہ اللہ کی مجلس قائم ہوگی، اس میں ان کا مقصد چندہ بھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو چندہ بھی حضرت کے آنے کی برکت سے پبلک زیادہ آ گئی، جب پبلک زیادہ آ گئی تو چندہ بھی وصول ہوگا۔ آ رہی آواز؟ کسی مخالف نے یہ لکھ دیا۔ حضرت نے جب یہ خط پڑھا اپنے سر میں ہاتھ مارنے لگا، اچھا مجھے چندے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ بھائیوں کہتے کہتے سر میں درد ہو گیا، لیٹ گئے، یہاں تک کہ پھر دیوبند تشریف نہیں لائے۔ دیکھا آپ نے کتنی دور سے تقویٰ، کتنی دور سے بچنا۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی جن کی اصلاح ہو چکی ہے، تشریف ہی نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد قاری طیب صاحب ہم سے جا رہے تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا حضرت ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، یہ تو کسی نے آپ کو اطلاع ویسے ہی دے دی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ محتمم صاحب پھر تشریف لے گئے، جا کے معافی مانگی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں
کتنا بڑا فرق ہو گیا آج کے دور میں اس دور میں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج جلسہ ہی اس لیے ہے تاکہ چندہ ہو، اسی لیے چندے کے واسطے ہر جمعرات کو دیکھ لو مسجدوں میں مدرسوں میں کیا حالت بن رہی ہے، ہر مسجدوں میں اور ہر مدرسوں میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے کیا حالت بن رہی ہے چندے کی۔ 10 روپے دیے فلاں نے، اللہ تعالیٰ الا بلا سے حفاظت فرماوے، آئندہ آنے والی بلاؤں سے بھی بچا دو۔ کیسی کیسی دعائیں دی جا رہی لمبی چھوٹی 10 روپے میں۔ ان کا مقصد دعا دینا نہیں ہے، ان کا مقصد اور چندہ لینا ہے تاکہ اور بھی لوگ دیکھیں بھائی اتنی دعا مل رہی ہے، ہم بھی دے دیں، کیا پتہ آگے اللہ تعالیٰ الا بلا سے بچا دے۔ ان کا مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، اور ان دینے والوں کا مقصد بھی دنیا ہے، اللہ کا مقصد کچھ نہیں۔ اگر اللہ کا مقصد ہوتا تو چپکے سے جا کے مدرسے میں دیتے، کبھی کبھی ویسے بھی دے دیتے، کسی اور کو بھی دیتے، کہیں کیوں نہیں دیتے؟ تو ان دینے والوں کا مقصد بھی دنیا اور مانگنے والوں کا مقصد بھی۔ اور مولانا وسیع اللہ صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، سر میں درد ہو گیا، اور فرمایا اچھا مجھے چندے کا ذریعہ بنانے کے لیے دارالعلوم میں بلایا جا رہا ہے، تشریف نہیں لیتے۔ اب سمجھ میں آیا ہوگا اصلاح کسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو پجاریوں کو دیکھا تو دیکھ کے دل میں خیال ہوا واہ 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 واہ، دیکھو ایسے یہ کم وقت کس کام میں لگ رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور ایک ہے ہماری جماعت اولیاء اللہ کی، ولی اللہ کی، کیسے اللہ اللہ ہوتی بھی متقی پرہیزگار لوگوں کی جماعت ہے، یہ کہہ کے وہاں کو نکلے۔ بس 2 قدم آگے بڑھے تھے، اللہ تعالیٰ کی امتحان میں آگے پکڑ۔ کیا ہوا؟ اندر سے ایک سفید سی چیز نکل کے بھاگی اور ایک سیاہ چیز اندر داخل ہو گئی، اور یہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ آگے کنویں میں پانی بھر رہی تھی لڑکیاں، ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کے اوپر دل آ گیا، اس کے عاشق بن گئے۔ اب اس کے بعد بیٹھے ہیں اسی کے دھیان میں، فراق میں بیٹھے ہیں۔ سارے مریدوں نے کہا حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کریں؟ فرمایا ہاں وضو کرو، نماز پڑھو، تم وضو کرو اور نماز پڑھو۔ تو حضرت کو وضو ہوگا، جب سب نے وضو کر لی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا حضرت جماعت تیار ہے، ہاں تم پڑھ لو۔ نماز بھی نہیں پڑھی۔ اس شیخ کامل نے، اتنے بڑے ولی اللہ نے، جس کے دم سے 12,000 تو خانقاہیں کھلی ہوئی تھی پورے دنیا، 12,000 خلیفہ، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سوچ میں پڑ گئے یہ کیا معاملہ ہے، حضرت نے نماز بھی نہیں پڑھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت اٹھے اور اس لڑکی کے گھر جا کر کے دستک دی، مکان مالک آیا، فرمایا وہ لڑکی پانی بھرنے جو گئی تھی تمہاری ہے؟ کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے سوچا اتنا بڑا عالم مسلمانوں کا اور میری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، پہلے شادی تو منظور ہے مگر کچھ شرط ہوگی۔ کہا کیا؟ 3 سال تک تو ہمارے سور چرانے پڑیں گے، ہمارے سور چرانے پڑیں گے۔ دوسری شرط یہ ہوگی ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا، ہمارا مذہب نصارہ قبول کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے شرط منظور ہے۔ نصارہ مذہب قبول کر لیا، سر پہ نصارہ کی ٹوپی اوڑھ لی اور سور لے کے چرانے۔ سارے خلفاء، سارے مریدین رو رہے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہمارے شیخ کو؟ سمجھ میں بات نہیں آتی، مریدین کو دیکھتے ہیں بات نہیں کرتے، نظریں پھیر لیتے ہیں۔ حضرت کا یہ حال ہے، یہاں تک کہ سب جماعت رو دھو کر دعائیں مانگ کے چلی گئی، خانقاہیں بھی سنی ہو گئیں، حضرت کی خانقاہ بھی سنی ہو گئی، 1-2 پڑا رہ گیا۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہے رو رو کے، اے اللہ ہمارے شیخ کو ہدایت نصیب فرما، یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم تو بے فکر ہیں نا، ہم تو پکے جدی مسلمان ہیں۔ تو دیکھو جدی مسلمان کیسا تھا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا چلو بھائی حضرت کی خیر خبر لے لیں۔ وہاں تشریف لائے اس بستی میں، پتہ چلا
کہ وہ تو سور چرانے وہاں جا رہے ہیں۔ تو حضرت جماعت کے ساتھ وہاں پہنچے اور جا کے دیکھا تو وہ چھڑی جو ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے اور واز کہا کرتے تھے، اس کو یوں تھوڑی سے لگائے ہوئے یوں بیٹھے ہیں۔ ان کو دیکھ کے نظریں نیچی کر لی، ان کو آتا دیکھ کر پہچان لیا، نظریں نیچی کر لی اور فرمایا، کچھ نہیں فرمایا، بولے نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بولے۔ پھر فرمایا آپ تو صاف طریقے سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، کیا کوئی قرات یاد ہے؟ کچھ نہیں بولے۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر کیا کرتے تھے، قرآن کریم کے ماہر تھے، کوئی آیت یاد ہے؟ اس کا کوئی حکم یاد ہے؟ تو فرمایا ہاں ایک حکم یاد ہے کہ جو اللہ سے پھر جائے اسے قتل کر دو۔ ایک حکم یاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے اسے قتل کر دو، یہ حکم یاد ہے بس۔ یہ سن کر سارے کے سارے ہچکیاں مار مار کر رونے لگے کہ ہمارے حضرت کو کیا ہو گیا۔ خیر جب کوئی کام نہ چلا، اب وہ بیت کو دیکھ کے تو دل پہ زخم لگ گیا۔ وہ بیت جو جس کو لے کے واز کہا کرتے تھے، خطبہ پڑھا کرتے تھے، آج سور چرانے میں کام آ رہی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سمجھے بھائی؟ اس لیے سنا رہا ہوں یہ قصہ تاکہ ہمیں پتہ چلے تصدیق تعمیل کسے کہتے ہیں۔ تصدیق تعمیل، اب ہمیں سارا ان پڑھوں کا مجمع ہے، ایک دو بیٹھے ہیں سمجھدار سے عالم، تو سمجھانے کے لیے بڑی محنت دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تصدیق تعمیل ہے۔ اس کے بعد وہاں سے واپس ہو گئے، سب کے سب واپس رو دھو کے دعا کر کے چلائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی سے دعا کی آپ نے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے حضرت عبداللہ نے دعا کی، اے اللہ مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی کہ میرا یہ گت بنے گی، میرے یہ حال بن جائے گا، میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا، مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی۔ بس جو روئے ہیں تو جتنے صورتیں سارے کے سارے آ کر برابر میں کھڑے ہوئے وہ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ وہ صورت تو جانتے تھے کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا ولی ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، امتحان میں مبتلا ہے، تو وہ سور بھی رونے لگے اور حضرت بھی رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رونے کو قبول فرما لیا۔ اب وہ اللہ جانے کس طرح قبول کیا۔ صبح کو سویرے چل دیے وہاں سے اور اپنے وطن پہنچے، اور جا کر رات کے وقت میں خانقاہ میں جا کے کہا کوئی ہے یہاں؟ دیکھا تو ایک دو پڑا، سب خانقاہ سننی، گھاس جم رہا ہے۔ میں کہا ہاں بھائی کون ہے؟ کہا کون ہے تو؟ فلاں ہوں۔ جا بالٹی بھر کے لا۔ بالٹی بھر کے منگوائی، غسل کیا، اور غسل کر کے پھر کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس چاروں طرف خبر دوڑ گئی، خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، چاروں طرف سے دنیا آنی شروع ہو گئی۔ حضرت خانقاہ میں آ گئے، حضرت خانقاہ میں آ گئے، اللہ نے پھر بدل دیا نظام۔ آنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے خانقاہ میں اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس سے زیادہ پبلک فیضیاب ہونی شروع ہو گئی۔ ایک دن ان بزرگوں نے مل کر کے پوچھا حضرت یہ وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی جو اتنے دن تک آپ آزمائش میں خدا کی امتحان میں مبتلا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی اس دن جو تم دیکھ رہے تھے راستے میں پوجا پاٹ ہو رہی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اچھا نالائق ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہے، ہماری جماعت ہے اللہ کے ولیوں کی، کہ کس طرح سفر کر رہے ہیں، اللہ اللہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میرے دل کے اندر خیال آیا اور ان کی حقارت آئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کو چھین لیا۔ وہ جو سفید چیز نکلی اور سیاہ چیز اندر داخل ہو گئی، میں جب ہی کھٹک گیا کہ ایمان نکل گیا، ایمان نکل گیا۔ تو بھائی ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان دے رکھا ہے، اسے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچانا چاہیے تاکہ اس کے اندر طاقت گھٹے نہیں، بڑھے طاقت۔ تو آپ نے دیکھا بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ چاہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے غالباً، جن کے سر پہ آرا چلا گیا تھا، یہ حضرت زکریا تھے،
یاد ہے کسی کے؟ زور سے بولو. ہیں؟ حضرت زکریا کے سر پہ آرا چلا. جب بھاگے تو آپ نے درخت سے یوں کہہ دیا، ارے درخت مجھے چھپا لے، تو مجھے مارنے کو آ رہے ہیں. درخت یوں پھٹا اور آپ درخت کے اندر سما گئے. شیطان نے پلہ پکڑ کے باہر کھینچ لیا. اب لوگ ڈھونڈتے بھائی یہاں تک تو پھٹا کے کہاں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. شیطان نے انسان بن کے آ گیا، دیکھا اس میں ہے، پیڑ میں ہے، اس میں دیکھا، دیکھیے پلہ کپڑا رہ گیا باہر اس کا. اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں؟ کہنے اوپر رکھ کے آ رہا ہے، یہ سیدھے بیچ میں سے کٹ جائے گا، ذبح ہو جائے گا. جب آ رہا چلتا چلتا سر پہ آیا تو آپ نے کہا یا اللہ، فرمایا خبردار، اگر اف بھی کیا نبوت کی فیض سے نام کاٹ دوں گا. دیکھا آپ نے، نبوت کی فیض سے نام کاٹ دوں گا. حضرت زکریا علیہ السلام بھی ذبح ہو گئے. اللہ تو اللہ ہی ہے بھائی، اللہ تو اللہ ہی ہے. اپنے پیغمبر کو ذبح کروا دیا اور فرمایا اگر ہوں بھی کی اوہ بھی کیا ذرا سا تو نبوت کی فیض سے نام کٹ جائے گا. تو نبوت سے نام کٹنا گوارا نہ کیا، ذبح ہونا گوارا کیا. اس کا نام ہے ایمان. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو دیکھیے کیا جرم تھا، میرے سے تو کہا نہیں اللہ میری حفاظت فرما، اس درخت سے پناہ مانگی. تم نے غیر کو پکارا، تم نے میرے غیر کو پکارا، جاؤ چکھو مزہ اس غیر کو پکارنے. آئی سمجھ میں بات؟ نہیں آئی؟ آ رہی کا کچھ؟ ایمان کتنی بڑی چیز ہے اور اس کا بچانا کتنا اہم کام ہے. اب وہ اس کا نام ہے تصدیق تعمیل. جلال آباد میں ایک عالم تھے، پڑھا کرتے تھے، شوق ان کو مشاعرہ کا بھی تھا. حضرت کے مکان میں قیام تھا تو وہاں پڑوس میں محلے میں وہ مشاعرہ ہو رہا تھا. انہوں نے دیکھ کے مولانا صاحب کو بھی شوق، انہیں بھی خبر کر دی کہ آج مشاعرہ ہوگا رات کو. انہوں نے کہا بھائی آنے کی تو پابندی ہے، کیسے آؤں؟ لیکن بے چینی لگ گئی. رات کو چپکے سے اٹھ کے دیوار میں کو چڑھ کے، کھڑکی تھی اس میں نکل کے اور وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچ گئے اور جا کے شریک ہو گئے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں، اپنے مکان میں تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے شکایت کی دن میں، مولوی صاحب رات وہاں تھے اور اشعار بھی پڑھے ہیں. تو فرمایا اچھا. پھر کسی دن مشاعرہ ہوا تو پھر وہ اسی طرح نکلے وہاں رات کو. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور لا کے کھڑکی کو بند کر دیا. اور رات کو واپس آئے اور پھر دیکھتے راستہ کہیں ہے، کیسے جاؤ اندر؟ اونچی اونچی دیواریں مکان کی، اندر کیسے جاؤں؟ تو جب دیکھا پریشان ہو گئے. اب حضرت نے دیکھا اور لوگوں کے اٹھنے کا وقت آ گیا. تو اب حضرت تشریف لے کے جا کے فرمایا کون؟ اجی حضرت میں فلاں ہوں. تو یہاں باہر کیا کر رہے ہو؟ حضرت غلطی ہو گئی، کواڑ کھول دو جلدی سے، میں اندر آ جاؤں. کواڑ کھولے اندر آ گئے. اب پیروں میں پڑ گئے آگے ایک دم سے. حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی. فرمایا اچھا چلو جاؤ آرام کرو، تھکے تھکائے ہو. تھکے ہو گئی پٹائی نہیں ہو گئی؟ پٹائی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ یا وہی پٹائی ہوتی ڈنڈے بجاتے؟ آج کل استادوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. پٹائی کے بھی بہت طریقے ہیں. مولانا کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کاندلے والے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، گڑھی دولت مدرسے میں رہتے تھے. ایک آدمی روزانہ برسی کاٹ کے لے جایا کرتا تھا، مدرسے کی زمین میں سے برسی کاٹ کے لے جایا کرتا تھا. اب بڑی تلاش کی، کوئی پتہ نہ چلا. تو حضرت مولانا صاحب جب ہم وہیں پڑھتے تھے تو چپکے سے جا کے مغرب سے پہلے ایک طرف ایکھ میں بیٹھ گئے. ایکھ میں چپکے سے جا کے بیٹھ گئے. اب دن چھپنے کے بعد وہ آیا، وہ دن چھپنے کے بعد آیا اور آگے پلہ بچھا کے انہوں نے برسی کاٹنی شروع کر دی. جب کاٹنے لگا اور ایک دو مٹھے کاٹ لی، اب حضرت تشریف لائے، ایکھ میں سے نکل گئے. جا کے جی دیکھا غور سے، پہلے تو ہے کون؟ غور سے دیکھا، پہچان لیا اور پہچان کے فرمایا اچھا بھائی بھینس بھوکی ہوگی.
بھینس بھوکی ہوگی، یوں لینے آیا گھاس، اچھا تو مجھے بتا دیتا، میں وہیں پہنچوا دیتا، دیکھا آپ نے؟ مجھے بتا دیتا میں وہیں پہنچا دیتا، بھینس بھوکی ہوگی بھائی، ہے بھائی، بندو کر کے وہ تو جو تھا وہ تو بیکار ہو گیا، نہ ہاتھ ہلے نہ پیر ہلے نہ منہ ہلے اس کا، چپ ہو گیا خاموش، اب پکڑا گیا تو دیکھے کیا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا چل اور رکھ لے تھوڑی سی اس میں، اور رکھوائی، حضرت نے کٹوا کے رکھوائی، گھڑی بندھا کے سر پہ رکھی، فرمایا جب ضرورت ہو کرو مجھے کہہ دیا کرو، تم خود مت تکلیف اٹھایا کرو۔ بس وہ تو دن میں آیا اور آگے پیروں میں پڑ گیا، حضرت جی مجھے معاف کر دو، حضرت جی مجھے معاف کر دو۔ دیکھا ہو گئی پٹائی نہیں ہو گئی، یہ تو مقصد تھا کچھ اور تھا۔ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تھی، اصلاح کیے ہوئے تھے یہ لوگ۔ حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اپنی آنکھ سے بھی کوئی دیکھ لے، حضور نے فرمایا اپنی آنکھ سے بھی کوئی دیکھ لے غلط کام کرتے ہوئے، اور اس کو کہے تو یہ کام کر رہا تھا، وہ کہ نہیں جی میں نہیں کر رہا تھا، تو یہ کہتے ہاں اچھا بھائی ٹھیک ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ چوری؟ کہا خدا کی قسم میں چوری نہیں کر، اچھا میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ اور ہم ہوتے تو لڑ مرتے، وہیں نہیں مرتے، عدالتوں میں جا کے کچوری پکوڑی کھاتے اور گواہی دیتے۔ یہ حال تھا ان اللہ والوں کا، تو یہ اللہ والے بننے کی مجلس ہے، جو بننا چاہتا ہو سنو اور پھر جا کے گنو، ایک ہفتے کے بعد پھر آؤ تو پتہ چلے چہروں سے دیکھ کے کتنا اثر ہوا ہے، لیکن چہروں سے معلوم ہی نہیں ہوتا، سارے کورے کے کورے ہی ہیں۔ اور کورے کیوں نہ ہو جب ہم خود کورے ہی ہیں؟ بھائی کوروں کے پاس جا کے کورا ہی ہوگا، کیا ہوگا؟ اگر ہم تر ہوتے تو تم بھی تر ہوتے، اس لیے کسی تر آدمی کو تلاش کرو، اس کی مجلس میں جاؤ تاکہ تمہارے اندر بھی تراوٹ ایمان ہی پیدا ہو۔ اب وہ اعمال چاہے متعلق بالظاہر ہو چاہے متعلق بالباطن ہو، یعنی معروفات اور منکرات چاہے متعلق ظاہر ہو یا متعلق باطن ہو، ظاہر سے تعلق رکھتے ہوں یا باطن سے تعلق رکھتے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کاج اور بٹن تین لگانا سنت ہے۔ سنت کے بٹن ہے، اور آج کتنے لگا رہے ہیں؟ مونڈے میں بھی بٹن، پینٹ میں بھی بٹن، پجامے میں بھی نیچے تک بٹن، اتنے بٹن لگا دیے اتنے نوٹ بھی نہیں، ہے نا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاج کتنے ہوتے تھے بٹن؟ تین، اور اکثر یہ اوپر کا جو ہے یہ بٹن کھلا ہوا رہتا تھا، خاص کر گرمی کے زمانے میں یہ اوپر کا بٹن کھلا ہوا رہتا تھا۔ ہم نے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب اردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح دیکھا ہے، اتنے سنت کے عاشق تھے۔ جو سنت کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت کا یہاں اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹے بھائی ہاتھ دھونا سنت ہے، ہاتھ دھو لے، تین چٹکی سے تو کھاؤں گے یہ دھو لی، نہیں، یہاں تک دھونا سنت ہے، پورے گٹے تک ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اگر یہاں جراثیم تم نے دھوئے ہیں تو یہاں کے جراثیم یہاں بھی تو پھر آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے؟ جس کو سائنس والے کہیں ہاتھ دھو، کثرت سے دھو، کرونا چپٹ جائے گا، بار بار ہاتھ دھویا کرو، صابن سے دھویا کرو، اور کچھ چلا دیا اس سے دھویا کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہمارا نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں چاہے وہ ظاہر سے متعلق ہو یا باطن سے متعلق ہو، اسی لیے قرآن کریم میں جہاں ظاہر کے متعلق احکام ہیں یہ بھی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ ہائے ہائے کتنا عجیب اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ظاہر میں خلاف کی چیزیں ہیں جن کو گناہ اور معصیت کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، اور جو متعلق بالباطن ہے چھوڑنے کی چیزیں ان کو بھی چھوڑ دو، تو ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ باطن کا گناہ جہاں اور ہے ایک حب دنیا بھی ہے، دنیا کی محبت، مزدور پیچھے پھر رہا ہے، پیسے دیتا نہیں، مزدور پیچھے پھر رہا ہے،
اس کے پیسے دیتا نہیں. اور جو وہ آگے لینا رات کو نہیں دن میں لیا گیا، رات کو نہیں. رات کو تیری موت آ گئی، اس کی موت آ گئی، پھر کسے دیتا پھرے گا؟ کس نے بتایا مسئلہ رات کو دینا صحیح نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری ادا کر دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے. وہ رکشہ چلا کے آیا ہے، تمہیں کہا کہ کل کو لے جائیے، دیکھ کتنا زور پڑے گا اس پر. اس کو اسی وقت دو، بلکہ دو چار پیسے، ایک آدھ روپیہ زیادہ دے دو، تو بولو اس کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مزدور کا دل خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ آگے کو اگر تم باہر جاؤ تو یہ دیکھے گا مجھے بلانے آئے گا، مزدور چاہیے گا تو کہ میں حاضر ہوں، خود بخود آئے گا نہیں آئے گا؟ مزدور کا دل خوش کرو تو کام زیادہ اچھا کرتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اپنے جی کو بھی خوش رکھو تاکہ کام زیادہ کرے. اپنے جی کو بھی خوش رکھو، نفس کو، اور خوش رکھ کے کام لو. جس کو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اچھا اچھا کھاؤ، عمدہ عمدہ کھانا کھاؤ، بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھاؤ اور خوب کھاؤ، لیکن کھانے کی جو اچھا اچھا کھایا ہے تو کام بھی اچھے اچھے کرو. ٹھیک کہا نا؟ کہا کھانے میں تو خوب شیر، اور نماز میں سست، نفلوں میں سست. یہ کیسی کھانا؟ تو کھاؤ بھائی ہو تم. دنیا کی محبت یہ بھی باطنی گناہ ہے. دنیا کی محبت جس کو ہوگی مزدوری نہیں دے گا. دنیا کی محبت جس کو ہوگی زکوٰۃ نہیں دے گا، فطرہ نہیں دے گا، قربانی نہیں کرے گا. جس کو دنیا کی محبت ہوگی ضرورت مند آدمی کو ٹال دے گا. ضرورت مند آدمی بھوکا پریشان ہے پھر ٹال دے گا. اور اگر دنیا کی محبت کم ہے تو یہ کہا کیا بات ہے، یہ بھوک لگ رہی ہے، چلو کھانا کھاؤ. کھانا کھا لیا، 10-5 روپے بھی دے دیا، اس کا جی خوش ہو گیا، تو اللہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ تو اس نے کیوں کیا ہے کہ میری قبر میں یہ کام آئے. ایک بزرگ تھے، دکان کرتے تھے وہ، اور دکان کرنے میں کوئی نقصان نہیں، دکان کرنی چاہیے، اپنا کاروبار بھی کرنا چاہیے، خاص کر اس دور میں جبکہ اماموں کی بے قدری ہو رہی ہے، مدرسوں کی بے قدری ہو رہی ہے. اس دور میں اپنا بھی کچھ کام کرنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، جو اپنی حیثیت کے مطابق ہو، کہ اللہ کے دین کا کام بھی کرتے رہیں، تنخواہ بھی لے لیں، اور اپنا بھی کوئی کام کرتے رہیں. تاکہ کمزور ہے نا ہم. جب گھر سے تقاضا پیدا ہوا چینی لاؤ، چائے کی پتی لاؤ، مرچ لاؤ، اب پیسے پاس نہیں ہے تو جو کہتے ہیں سورہ یوسف پڑھ لے، سورہ رحمان پڑھ لے. بھائی بولو، سورہ یوسف پڑھنا، سورہ رحمان پڑھنا مرچوں کا تقاضا پورا کر دے گا؟ نمک کا تقاضا پورا کر دے گی سورہ یوسف؟ بولو نہیں. وہاں تو نمک ہی چاہیے، وہاں تو مرچ ہی چاہیے. تو اس لیے تاکہ ہم مخلوق کا محتاج نہ بنیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو ظاہری گناہوں سے بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو. جس طرح تم ظاہری گناہ کو تم نے شراب چھوڑی ہے، اسی طرح باطنی گناہ تکبر کو بھی چھوڑو. بڑائی کوئی چیز نہیں ہے. اپنا آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنا آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے. اور دوسرے کو حقیر تو نہیں سمجھتا اور اپنا آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کا نام عجب ہے. اس کا نام کیا ہے؟ عجب. یہ اندر کی بیماری ہے، جسم کی، باہر کی نہیں. بھائی منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہے نا؟ آئینے میں منہ تو بہت صاف کرتا ہے، صابن سے رگڑتا ہے، کبھی دل کی صفائی کے لیے بھی کام کیا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو ظاہر کو بھی سنوارو، باطن کو بھی سنوارو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ظاہر کو نہ سنوارو گے تو لوگ تمہیں منہ پوچھنے کا رومال بنا لیں گے. ایک دروغہ کھڑا ہے،
اس کو کچھ سامان اٹھوا کے تھانے میں پہنچانا ہے، دیکھ رہا ہے کس سے اٹھواؤں۔ ایک بیچارہ گھر کا بڑا مالدار آدمی ہے اور دھبے لگے کپڑے پہننے آ رہا ہے، اور ایک ہے غریب سا آدمی بالکل مزدور صاف ستھرے کپڑے پہننے میں آ رہا ہے، تو بولو وہ دروگہ کسے پکڑے گا؟ جس کے میلے کپڑوں سے پکڑے گا، ہو گئے یہاں، جو کہے گا نا ہو گئے یہاں، ہاں جی یہ اٹھاؤ تھانے میں پہنچاؤ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میں تو زمیندار آدمی ہوں اور مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، اور نہ ہاں کری اور نہ کری تو ڈنڈا لے رہا ہاتھ میں، یہ کہ کوئی اعتبار نہیں، دو چار گالی تو ویسے ہی مفت میں دے دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظاہر میں بھی ایسے رہو جو تمہیں کوئی منہ پہنچنے کا رومال نہ بنا۔ ایک چودھری گھر سے چلتا ہے، صبح صبح نہا کر، سر میں کنگھا کر کے، بالوں میں تیل لگا کے، اور نیل کے دلے ہوئے کپڑے پہن کر پریس ہوئے جب بڑھانے جاتا ہے، جب باہر سفر میں جاتا ہے، گھر کا چاہے غریب ہے کمزور ہے کیسے بھی ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ دیکھو، ٹوپی کہیں کو، ایک پینچا کہیں کو، دھوتی اوپر سے یہیں سے اٹھ رہی، جو یہ جا رہا چلا ہوا جی، چاہے یہ گھر کا سیٹ ہو تو کسے پکڑیں گے لوگ؟ وہ لوگ کسے پکڑیں گے؟ اس لیے ظاہر کو بھی سنوارو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، یہ ٹوچے پوچے رہنا اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے۔ جو فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کسی نے آواز دی یا رسول اللہ، اب باہر تشریف لا رہے، تو گھر میں ایک پلیٹ تھی، اس میں پانی بھرا رکھا رہتا تھا، اس پلیٹ میں یوں جھانکا اور اپنے چہرے کو دیکھا، داڑھی کو صحیح کی اور امامے کو صحیح کر کے جب باہر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم تو آپ کے عاشق ہیں، آپ ان کے سامنے یوں سمر کے کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے اس کو کسی میرے ادا سے تکلیف پہنچے اور مجھے گرا ہوا سمجھے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، تو دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بے عزت ہونے سے نہیں سمجھ بھائی۔ ایک مسلمان کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا اور ٹوپی اور رکھی، وہ مسجد میں جو ڈالتے ہیں لوگ، یاد رکھو مسجد میں ٹوپی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابراء الافصار وردی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسجد میں سے ٹوپیاں اٹھوا کے فرمایا باہر ڈالو سڑک پہ، اس کو، سڑک چل رہی تھی روڈ، بولا گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ان کا چورا ہو گیا، فرمایا ٹوٹ گئی سب، چورا ہو گیا دیا، بس ٹھیک ہے۔ مسجد میں رکھتے ہو ٹوپیوں کو لالا کے خیرات کی ثواب کی نیت سے، یہ ثواب ہے، لوگوں کو ننگے سر ہونے میں مدد دینا ہے، لوگوں کو ننگے سر ہونے میں مدد دینا ہے، تو ٹوپیاں مسجد میں لا کے رکھی اور وہ نماز وہاں ڈال کے چلا گئے، مکھیاں ہگ رہی اس پہ، گردہ جم رہا ہے، ایک آدمی وضو کر کے آیا، یوں اٹھا کے سر پہ رکھ لی، ایسی ٹوپی جو ٹوٹ رہی ہو، سڑ رہی ہو، مکھیوں نے ہگ رکھا ہو، بولے ایسی ٹوپی اوڑھ کے سسرال میں چلے جاؤ گے؟ تو بھائی جب سسرال میں نہیں جا سکتے تو اللہ کے دربار میں ایسی ٹوپی اوڑھ کے نماز پڑھنے لگو، یہ کون سی عقل بندی ہے؟ ایک آدمی ٹوپی اوڑھ رہا تھا، اپنی ٹوپی تھی اس کی، لیکن سیون اس کی ماتھے پہ تھی، ٹوپی کی جو سیون ہوتی ہے وہ سیون پیچھے رکھنے کا حکم ہے، آگے سیون پیچھے ہوتی ہے نا، اس نے آگے رکھ رکھی تھی اور اوڑھ رہا ہے، تو بے ڈھنگا پن ہوا کہ نہ ہوا؟ تو شریعت میں بزرگان دین ان ساری چیزوں کی تعلیم بھی فرماتے ہیں، نصیحت بھی فرماتے ہیں۔ ایک قصہ یاد آ گیا، وہ عجیب قصہ ہے، کاندلے میں ہمارے یہاں ایک بیچارے حاجی تھے کنجڑوں میں، حج کر کے آئے تھے وہ، تو پہلے ہم نے دیکھا بچپن میں جو حج کر کے آتا تھا داڑھی بڑھ جاتی تھی اس کی اور کرتا بڑا ہو جاتا تھا نیچا، جاہل سے جاہل آدمی بھی حج کر کے آتا تھا، کرتا لمبا پہنتا تھا اور داڑھی بھی بڑھ جاتی تھی، نماز کا پابند ہوتا تھا، اذان ہوتی مسجد میں آ جایا کرتے تھے، ہم نے ایسا دیکھا بچپن میں حاجیوں کو، اور اب تو کئی کوئی حج کر لیا ویسے کہ ویسے ہی۔ تو فجر کی اذان کے بعد وہ مسجد میں آئے
اور آگے سنتیں پڑھ رہے تھے. ہمارے دادا جو گئے وہاں کو دیکھا تو دیکھا ارے سلام پھیرو پھیر لے سنتوں کا. انہوں نے کہا حاجی جی یہ کیا پہن رکھا پیروں میں؟ حاجی نے دیکھا اٹھ تھا بولا ہو وہ گھر والی کی شلوار پہنی ہے اندھیرے میں گھر والی کی شلوار پہنے انہیں پتہ نہیں چلا. جب پتہ چلا تو اوف ہو بھاگے جلدی سے جا کے بدل کے آئے. تو دیکھو ظاہری شان بدل گئی نا، گھرانہ پھل آ گیا تو تکلیف پہنچی نہیں پہنچی، اور تکلیف پہنچی تو شرمندگی آئی نہ آئی، ہے نا. اس کو فرما رہے ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطن. جب تم نے شراب چھوڑ رکھی ہے، سور کھانا چھوڑ رکھا ہے، تکبر کیوں نہیں چھوڑتا؟ چاہے ظاہری گناہ شراب کو تم نے چھوڑ دیا اور باطنی گناہ تکبر کو چھوڑتے نہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تم نے جو شراب چھوڑی کوئی مصلحت ہوگی، دنیاوی مصلحت ہوگی یا خاندانی طریقہ ہوگا. تان کے خوف سے کوئی کیا کہے گا شراب پیتا ہے اس لیے چھوڑ دی. مخلوق کی نگاہ میں ذلیل ہونا ہوگا. ہر ایک کی جداگانہ مصلحتیں ہوتی ہیں. تو تم نے جو شراب چھوڑی ہے خدا کے خوف سے نہیں چھوڑی. دلیل انی یہ ہے کہ علامت سے شے کی طرف استدلال کیا جائے، جیسے دھوئیں سے آگ پر دلالت کرتے ہیں. یہی کہتے ہیں یہی کہتی ہے کہ جو متعلق ظاہر سے ہوتی ہے اور تکبر اندر سے متعلق ہے. اس لیے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آدمی آیا اصلاح کے لیے. حضرت نے دیکھا اس کے اندر تکبر ہے تو حضرت نے فرمایا تمہارا علاج یہاں نہیں ہونا کہ وہاں چلے جاؤ. اپنے کسی خلیفہ کی طرف بھیج دیا کہ ان کے پاس جاؤ وہاں تمہاری اصلاح ہوگی. تو جب شیخ یوں کہہ رہا ہے فلاں فلاں میرے خلیفہ کے پاس جاؤ تو وہاں جانا چاہیے. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اگر حضرت نے یوں فرمایا تیرے اندر تکبر ہے، اس کا علاج وہاں ہوگا، ان کے پاس چلے جاؤ. تو انہوں نے دیکھ کر سوچ سمجھ کے مصلحت سمجھ کے یوں فرمایا اچھا بھائی تم ایک کام کرو. انہوں نے کیا یہاں کھڑے ہو کے نماز کے بعد یوں اعلان کیا کرو اے لوگوں میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دے دے. ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کرتے اے لوگوں میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، دعا کرو اللہ دور کر دے. کہتے نہیں کہتے لوگ کیا کہتے ہیں بھائی میں بیمار ہوں کینسر کی بیماری ہے دعا کریے میرے پاس، کہتے نہیں کہتے؟ تو جسم کی تو فکر ہے روح کی فکر نہیں. ان کو روح کی فکر تھی اس لیے انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرو اللہ میری تکبر کی بیماری کو دور فرمائے. کچھ دن کے بعد وہ تھانہ بھون آئے، تھانہ بھون آ کے نماز پڑھ کے پھر اعلان کیا. نہیں حضرت نے دیکھا وہی آدمی ہے، فرمایا تیری یہ گندگی گئی نہیں اب تک اندر سے، تیری بیماری کم نہیں ہوئی ہے، یہ گندگی تیری گئی نہیں. چپ ہو گئے. انہوں نے جو کہا تھا وہیں کے لیے کہا تھا، یہ یوں کہا تھا اپنے پیر کے پاس جا کے وہاں بھی اعلان کریے. یہ تکبری تو ہے کہ دیکھو میں اپنے تکبر کا کتنا علاج کر رہا ہوں. یہ تو بناوٹ ہے، یہ تو حقارت وہ تکبر کہلاتا ہے. حضرت نے تنبیہ فرمائی یہاں اعلان کیوں کیا؟ یہ بیماری گئی نہیں، یہ کم نہیں ہوئی اب تک. تو یوں اللہ والوں سے مرید ہو کر مراد کو پہنچتے تھے لوگ، ہے نا. عجیب حال. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے عصر کے بعد. ادھر صحن بڑا سارا صحن ہے، وہاں بچے گیند سے کھیل رہے ہیں. نالی میں چلی گئی، نالی سے جب اٹھائی وہ گیند بچوں نے ماری کھینچ کے ایک کے وہ اچٹ کے حضرت کے کپڑوں پہ جا پڑی. کپڑے گندے ہو گئے، کپڑے گندے ہو گئے. سارے لوگوں کو برا لگا مجلس میں جو بیٹھے تھے، لیکن حضرت نے مسکرا کر کے گیند کو اٹھا کر کے ان بچوں کے حوالے لے جاؤ، اپنی گیند حوالے کر دی. مجلس ختم کے بعد جا کر کرتے کو بدلا، ذرا بھی غصہ چہرے پر نہیں آیا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے.
تنبیہ اگر کرنی ہے تنبیہ بھی اصلاح کی نیت سے ہو، صرف اپنا جذبہ پورا کرنے کے لیے نہیں، اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں کہ مجھے غصہ آ گیا۔ اگر غصہ آیا ہے تو سوچو یہ غصہ نفسانیت کا ہے یا شریعت کا ہے۔ جہاد میں جب تلوار چلتی ہے غصے میں چلتی ہے یا محبت سے چلتی ہے؟ غصے میں چلتی ہے نہیں چلتی؟ تو کس کے لیے چل رہی ہے؟ نفس کے لیے، اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دو مقصد ہیں، یا تو آر ہے یا پار ہے، یا تو میں شہید ہوا اور یا وہی جہنم میں گیا۔ دو مقصد ہے، کچھ اور مقصد ہے، اور یہ سب کا مقصد مرنے مارنے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کا دین بلند کرنا، یہی تو مقصد ہے، کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ ہم اپنے آپ کی فکر کریں دوستوں کہ ہم کتنی دور پہنچے ہوئے ہیں، دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نماز پابندی سے جماعت سے پڑھتے ہیں، اور انسانیت ابھی تک اندر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ہماری کم عقلی اور بد دینی کی نحوست کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔